مسجد کسی مسلک کی ملکیت نہیں ہے. آج تک آپ نے, مجھے 15 سال ہونے لگے, میں نے کبھی بھی اس ممبر سے سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی کی بات نہیں کی. بعض جگہ تبلیغی جماعت کو مسجد سے نکال لیتے ہیں. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ عمر گل صاحب, یہ عمر گل صاحب ہمارے نمازی ہیں. دیکھیں, دعوت و تبلیغ کی جو محنت اس وقت امت میں چل رہی ہے, میں اس بات کی پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس وقت اس نفسا نفسی کے عالم میں, اس مادی دور میں جو دعوت و تبلیغ کی محنت امت میں چل رہی ہے, یہ اس امت کے لیے سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو اس سفینے, اس کشتی میں بیٹھا اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا. تو یہ جو دعوت تبلیغ کی دعوت ہے, بڑی بہترین دعوت چل رہی ہے. ان کا ایک ایک لفظ ایٹم بم سے کم نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا جب جماعت والے یہ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے غیر سے, اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے, یہ پورے قرآن کی توحید کا نچوڑ ہے. اور ہمارے جماعت والے جب اعلان کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں بھائی ضروری اعلان سماعت فرمائے, اللہ نے میری اور آپ کی, سارے عالم کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے. یہ اعلان کوئی معمولی نہیں ہے, یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے یہ. تو اس قدر عالی محنت ہے, اور بے لوث, کسی سے کوئی پیسہ نہیں, کوئی زندہ آباد نہیں, کوئی مردہ آباد نہیں, کوئی سنی نہیں, کوئی وابی نہیں, کوئی بریلوی نہیں, کوئی دیوبندی نہیں. صرف ایک ہی بات کی محنت ہو رہی ہے, اللہ کا حکم اور اس کے رسول کے طریقے ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے. اس سے بہتر محنت اس وقت کائنات میں کہیں نہیں ہو رہی. اب جس کے پاس بھی جائیں گے وہ آپ کو اپنے مسلک کی دعوت دے گا کہ میں سنی ہوں, میں پکا ٹھکا سچا پکا مسلمان, میں یہ باقی سارے کافر ہیں. وابیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے سارے گمراہ ہو گئے, اسی ٹھیک ہاں, باقی ان کی طرف نہیں جانا. یہ ایک واحد محنت ہے جو کسی بھی تفرقہ بازی سے پاک ہے. یہاں ہر آدمی کو سینے سے لگایا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو مسجدوں سے روکنا پہلے زمانے میں زیادہ تھا, بہت کم ہو چکا, لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں پنجاب کے علاقوں میں, ایسے مارے مارے بندے اٹھ کر سفید ریش آدمی کو دھکے دے رہے ہیں, نکلو مسجد سے. بھائی مسجد خدا کا گھر ہے, مسجد کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے, مسجد کسی مسلک کی ملکیت نہیں ہے. آج تک آپ نے, مجھے 15 سال ہونے لگے, میں نے کبھی بھی اس ممبر سے سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی کی بات نہیں کی. اس لیے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی بات ہوگی, اس کے رسول کی بات ہوگی. اپنے مسلک کی اشاعت کے لیے مجھے یہ ممبر نہیں ملا ہے کہ میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر اپنے مسلک کی اشاعت کروں اور باقی مسلک والوں کو گمراہ اور فلاں فلاں کہوں. ایسے نہیں ہے. یہ ان تمام تفرقہ بازی سے پاک محنت ہے. اور ایسے لوگوں کو مسجدوں سے روکنا, بھائی اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے کافروں کی نشانی بیان کی, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ یہ جو کافر تھے یہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت اور نماز سے روکا کرتے تھے. یہ کافروں کا شوا ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اللہ کے گھر سے روک سکتا ہے؟ حضور کے زمانے میں مشرکین, کفار, یہود و نصارہ وفد در وفد مسجد نبی میں آیا کرتے تھے. حضور نے کبھی ان کے لیے دروازے بند نہیں کیے. اور یہاں بعض مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے. بھائی کیوں بھائی, تم اللہ کے گھر سے ایک مسلمان کو کیسے روک سکتے ہو؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. ابھی ایسا بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہے. اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے.